بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرمانا ہے کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت کرنے سے منع فرمایا تھا، مگر اب اس کی اجازت دی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے پہلے تمہیں منع کیا تھا کہ تم قبرستان نہ جایا کرو، قبروں کی زیارت کرنے سے تمہیں منع کیا تھا کہ قبروں کے پاس نہ جایا کرو، قبروں کی زیارت نہ کیا کرو، لیکن میں اب تمہیں اس بات کی اجازت دیتا ہوں کہ تم قبروں کی زیارت کیا کرو۔ آگے بات بھی بتائی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس سے دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے، دل میں دنیا کی بے رغبتی پیدا ہوتی ہے اور آخرت کی یاد آتی ہے۔ اس سے یہ مسئلہ تو بالکل واضح ہو گیا کہ پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، لیکن اس کے بعد اس کی اجازت بھی دے دی ہے۔ جب بندہ قبرستان جاتا ہے تو اس کے دل میں آخرت کی یاد آتی ہے، آخرت کی یاد آتی ہے، بے رغبتی پیدا ہوتی ہے۔ تو قبروں کی زیارت کرنا، قبرستان جانا، یہ سنت ہے۔ تو لہذا قبرستان ہمیں جانا چاہیے، وہاں بندے کے دل میں جو ہے وہ آخرت کی یاد آتی ہے، دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے۔ اس حدیث پاک سے یہ بات بھی پتہ چلتا ہے کہ عموماً مرد اور عورتیں سب اس میں شامل ہیں۔ عمومی طور پر مرد اور عورتیں جو ہیں وہ دونوں اس میں شامل ہیں۔ عورتوں کے لیے یہ ہے کہ وہ پردہ کر کے جائیں، اپنے محرم کے ہمراہ جائیں، پردہ کر کے جائیں اور اپنے محرم کے ہمراہ جائیں، وہاں جا کر واویلا نہ کریں، قبر پر جا کر واویلا نہ کریں۔ تو وہ بھی جا سکتی ہیں، یہ شرط ہے کہ وہ پردہ کر کے جائیں، محرم کے ساتھ جائیں اور قبر پر جا کر واویلا وغیرہ نہ کریں۔ تو لہذا قبرستان جانا چاہیے، اس سے یہ ہوتا ہے کہ آخرت کی یاد آتی ہے۔ پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا تھا، پھر بعد میں اس کی اجازت دے دی ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کے جو مسائل ہیں ان کو سمجھنے کی اور سمجھ کر آگے دوسروں کو بتانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔